دوسرا جو کام ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس بھیک مانگنے کے رواج کو ختم کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کو نصیحت کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھ سمجھ کر کے موقع مناسب سے ہم اور آپ بھیک مانگنے والوں کو نصیحت کریں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی مانگنے آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، وہ بھی مانگنے ہی کے لیے آئے تھے، سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے حکیم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ، مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ان دونوں صحابی نے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اے میرے صحابی، کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کہ دیکھو جو سوال سے بچتا ہے نا، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی برتتا ہے اسے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اس بات کا پیغام ہے کہ ہم جیسا بننے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ویسا بنائے گا۔ اگر ہم محنت و مزدوری کرنے والے بنیں گے اللہ ہمیں ویسا بنائے گا۔ اگر کوئی بھیک مانگنے والا بنے گا تو اللہ اسے ویسا ہی بنائے گا، یاد رکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں سے نہیں مانگنا چاہتا اللہ اسے اس کے لیے ویسا ہی راستہ نکال دیتا ہے۔ جو بے نیازی برتتا ہے اسے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو آج کل گداگر لوگ ہیں نا، یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنا ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ایسے بیکاریوں کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ضرور سنا دیا کیجیے کہ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کہ جو انسان بھی اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ ایسے انسان کے لیے غریبی اور فقیری اور محتاجگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔